لو تم کہ اس صحبت میں آ جائے تو کتا قطمیر بن جاتا ہے. بے شک. شاہ صاحب وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا ان کا دیدار ہو سکتا ہے؟ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ دیدار نصیب ہوا، دیدار نصیب ہوا. کیا ہر کسی کو ہو جاتا ہے یا کچھ خاص لوگ ہیں؟ نہیں یار، یہ ابھی تو یہ کچھ کم ہو گیا ہے، لیکن ابھی 2 4 5 سال 8 سال پیچھے آپ جاتے ہیں تو پہلے ہم تو بہت صحیح ہے کہ ہر دوسرے تیسرے دن دیدار ہو رہا ہے کسی نہ کسی کو. ہاں کچھ اس کے وظائف بھی دیے جاتے ہیں کہ آقا سے آقا کے دیدار کے ملاقات کے وظائف ہیں، یہ پڑھ لیجیے. مختلف درود شریف بتا دیتے ہیں کتنی تعداد میں پڑھو کیا ہوگا اس سے؟ دیدار ہو جائے گا آقا کا. ہو جائے گا. ویری گڈ. اور یہی ہوتا تھا پھر کہ 2 4 دن بعد ہفتے بعد ہو جاتا تھا. دیدار ہوا ہے. واہ 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 واہ، کیا بات ہے. میرے خیال ہے ہزاروں لوگ ہیں جو آقا اسلام کا کے لیے آپ کی بارگاہ کریم میں درودوں کا نذرانہ بھیجتے ہیں اور بڑا کثر کثیر پڑھتے ہیں. بلکہ خاص طور پہ ہماری خواتین، ہماری بچیاں بہت آگے ہیں اس میں. ہماری بیٹیاں بچیاں، ہماری گھر کی خواتین درود پاک کے معاملے میں وہ بہت آگے ہیں. بے شک پڑھتی رہتی ہیں. تو ان سب کو دیدار ہوتا ہوگا. پھر اگر درود پاک پڑھنے سے آقا اسلام کا دیدار نصیب ہو جائے، کیوں جی؟ تو ابھی کیا کہا ہے کسی نے تم سے؟ ہوا ہے کسی کو؟ سنا ہے کافی بعض جگہ پر پوسٹ پہ آتے ہیں، فیس بک کے اوپر، واٹس ایپ پر بھی اس طرح کے میسج بتا دیتے ہیں. سمجھ لو اس بات کو، سمجھ لو اس بات کو. جب کوئی تم سے آ کے یہ کہے نا، کبھی بھی تم سے کوئی آ کے یہ کہے کہ یار مجھے حضور کی زیارت ہوئی رات کو خواب میں، حضور کی زیارت ہوئی رات ہمیں خواب میں. پہلے بھی کہتے تھے، اب بھی بہت سے لوگ ہیں. تو ایک سوال سیدھا سا، بس ایک سوال، نقطۂ گل مک دی، اس نقطۂ گل مکا دو کہ جب آقا علیہ السلام کا دیدار تجھے ہوا خواب میں، جو دیدار تجھے آقا علیہ السلام کا ہوا، تو نے کیسے پہچانا کہ جو خواب میں آئے وہ آقا علیہ السلام کی ذات اقدس تھی؟ تو نے پہچانا کیسے؟ ہاں جی بھائی، ہوگا نا یہ سوال بے شک کہ جو تجھے خواب میں جو نظر آیا، تو نے یہ کیسے پہچانا یہ میرے آقا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہے؟ رائٹ سوال بنتا ہے. یہ ہمارا پوچھیں مجھ سے. بالکل بنتا ہے سوال. آئی ڈی کیا ہے؟ یہی ہوگا نا. وہ پلٹ کے گئے گا کہ حضرت آپ کمال کرتے ہیں، آپ کو نہیں پتا کیا آقا اسلام کا دیدار جھوٹا نہیں ہو سکتا؟ روحانیت میں ایک ٹیکنیکل اصطلاح ہوتی ہے جسے استدراج کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ استدراج. اسے استدراج کے آسان معنی، لفظی معنی اگر لیے جائیں تو اس کا وہ بنے گا شیطانی دھوکہ. استدراج کے لفظی معنی بنیں گے شیطانی دھوکہ. یہ جو آقا علیہ السلام کا فرمان ہے نا کہ ابلیس شیطان کبھی بھی میرے روپ میں نہیں آ سکتا، میری شکل میرا چہرہ اختیار کر کے کبھی بھی نہیں آ سکتا. وہ یہ جو آقا علیہ السلام کا فرمان تھا نا، یہ تھا صحابہ کے لیے. کس کے لیے؟ صحابہ کے لیے، کہ ہر وقت تو آپ صحابہ کے جھرمٹ میں ہوتے تھے. حقیقت ہے تمام صحابہ نے، صحابی اسی کو کہتے ہیں نا جسے دیدار ہو آقا علیہ السلام کا، جس نے آقا علیہ السلام کی صحبت میں وقت گزارا ہو، اسے صحابی کہتے ہیں نا. تو یہ جو فرمان ہے آقا علیہ السلام کا کہ شیطان کبھی بھی میرا چہرہ اختیار نہیں کر سکتا، یہ ان صحابہ کے لیے. اگر آج آپ سے پوچھے کوئی کہ آپ آ کے کسی سے کہتے ہیں کہ مجھے حضور علیہ السلام کا دیدار ہوا، اور وہ آپ سے پلٹ کے پوچھے تو نے پہچانا کیسے، تو کیا تم یہ رکھو گے بھائی میں نے کبھی نہیں دیکھا طلحہ کو، یا میں نے کبھی نہیں دیکھا اویس کو، یا ذیشان کو، یا عدنان کو، یا گڈو کو، یا رضا، میں نے کبھی نہیں دیکھا، اور میں یہ دعویٰ کروں کہ رات ذیشان میرے خواب میں آیا تھا، تو پوچھیں گے نا لوگ مجھ سے، بھائی پہچانا کیسے آپ نے؟
میں نے اگر کہیں دیکھا ہوگا ذیشان کو تو پہچانوں گا نا کہ یہ ذیشان ہے. حقیقت ہے. ایسی ہوتا آ رہی ہے سمجھ میں بات؟ جی جی سر. صاحب. ہے کہ نہیں؟ میں نے کہیں ذیشان کو اس سے پہلے دیکھا ہوگا تو خواب میں پہچانوں گا نا کہ یہ ذیشان ہے. جب میں نے کبھی پہلے دیکھا ہی نہیں ہے ذیشان کو میں پہچانوں گا کیسے؟ صحیح بات. یہ اب ذرا کچھ کم ہو گیا. نہیں 6-8 سال پہلے تو یہ تواتر سے چل پڑا تھا. ہمیں روز سننے میں آتا تھا کچھ نہ کچھ. لوگ بتاتے تھے ہمارے لوگ آ کے ملک سے باہر گئے وہاں بھی بہت سے لوگوں نے بتایا. اسے استدراج کہتے ہیں. اور واقعتاً واقعی ایسے نہیں ہے کہ آج بھی لوگ ایسے ہیں دنیا میں کہ جنہیں عقل اسلام سے جو ملاقات کرتے ہیں باقاعدہ, جنہیں کال ہوتی ہے عقل اسلام کی بارگاہ سے, سبحان اللہ. جنہیں حکم آتا ہے کیا کہنے. عقل اسلام طلب فرما لیتے ہیں. جیسے آج کل خواجہ صاحب بہت زیادہ عقل اسلام کے قریب قریب دیکھے جا رہے ہیں. کیا بات ہے. ہاں, کیا بات. سلطان الہند آہا. جناب معین الدین چشتی کیا بات ہے. علیہ رحمہ. ہاں آج کل بڑی بڑی جے جے کار ہے خواجہ صاحب کی, بتا دیں. ہاں عقل اسلام کی بڑی ہمراہی میں آج کل وہ. سبحان اللہ. تو ایسا نہیں ہے, آج بھی ہیں ایسے لوگ جو عقل اسلام سے ملاقات بھی کرتے ہیں, دیدار بھی کرتے ہیں, محفل حضوری تک رسائی ہے ان کی. یہ جمعرات کو مدینے میں عقل اسلام کی محفل ہوتی ہے رات 12 بجے کے بعد اور صبح فجر سے کچھ پہلے ختم ہوتی ہے. وہ کیا بات ہے. دربار غوثیت ختم ہوتا ہے 12 بجے. تمام لوگ حضور غوث پاک کے ساتھ پھر وہاں پہنچ جاتے ہیں, کیا بات ہے. تمام اللہ کے ولی. حق بر حق. پھر محفل حضوری شروع ہو جاتی ہے. آہا. کیا کہنے. ٹھیک ہے جی. تو آج بھی ایسے لوگ ہیں. لیکن اگر کسی کو یہ دیدار ہوتا ہے تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا آئی ڈی کیا ہے. آئی ڈی کیا ہے کہ واقعی عقل اسلام رات خواب میں آپ کی آمد ہوئی, آپ تشریف لائے. تو اس کی آئی ڈی ایک بات یہ سمجھ لینا اچھی طرح سے کہ 40 دن ایک ایمان والا ہے, مومن ہے, یا اس طرح سے کہہ لو کہ ذاکر ہے, اس کا دل اللہ کا ذاکر ہے, اللہ کا ذکر کرتا ہے. اللہ کا ذکر اس میں ذات اس کے دل میں اترا ہوا ہے, وہ قلبی ذاکر ہے. ٹھیک ہے. کلمہ پڑھتا ہے تو زبان سے کلمہ پڑھتا ہے اور کلمے کا وہ نور بھی اس کے قلب میں اتر جاتا ہے. جو اس لیول کے لوگ ہیں, اس درجے کے لوگ ہیں, انہیں دیدار ہوتے ہیں. اب وہ آئی ڈی کیسے کریں کہ جو دیدار ہمیں ہوا وہ عقل اسلام ہی تھے, آہا. وہ بتا دیتے ہیں. اس میں مختلف درجے ہیں, مراتب کے لوگ ہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن جو سب سے زیادہ جو وقت ہے اس کا وہ بتا دیتے ہیں. 40 دن تک, یہ میکسیمم ٹائم ہے, 40 دن تک اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے ہیں. سبحان اللہ. جب وہ اپنے خواب کو یاد کرتا ہے اور یہ حسرت, یہ چاہت پیدا ہوتی ہے دل میں اس کے کہ اب دوبارہ مجھے اپنے آقا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کب نصیب ہوگا, یہ چاہت, یہ حسرت اس کے دل سے شروع ہوتی ہے اور آنکھوں سے آنسو بن کے ٹپکتی ہے. 40 دن تک اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے. 40 دن تک اس کے سینے سے اکثر اوقات مشک و عنبر کی خوشبو آتی ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. 40 دن تک وہ اپنا سونا, جاگنا, کھانا پینا, اپنی مصروفیات, اپنے بال بچے, اپنی گھرداری, اپنی باہر کی مصروفیات سب کچھ بھول جاتا ہے, تقریباً بھول جاتا ہے. اس قدر کیفیت ہوتی ہے اس کے اوپر عقل اسلام کے لمحوں کے دیدار کے بعد اتنی کیفیت ہوتی ہے. اگر تم پر یہ کیفیت آ گئی تو جان لینا کہ حق اور سچ تمہیں عقل اسلام کا دیدار پر نور نصیب ہو گیا. سبحان اللہ. کیا بات ہے. ٹھیک ہے نا. یہ تو ایک بات ہو گئی نا. اب ایک اور بات بتا دیں, شاید کسی کی سمجھ میں آ جائے. ہمارا کام تو اذان دینا ہے, نماز پڑھو نہ پڑھو تمہاری مرضی ہے. اگر تم واقعی امتی ہو, اور امتی کا ہم نے بتا دیا کہ مومن کون ہوتا ہے, امتی کون ہوتا ہے, متقی کون ہوتا ہے, کئی دفعہ بتا چکے ہیں کہ جس کی جو نسبت ہے, قلب کی نسبت, وہ عقل اسلام کے قلب سے قائم ہو جائے. اور یہ ہوتی نہیں اس وقت تک جب تک اس قلب میں نور نہ ہو. بے شک. اس قلب میں نور نہ ہو. وہی اس میں ذات, اللہ کا ذاتی نور جو عقل اسلام کے قلب اطہر میں ہے, وہی نور تیرے بھی قلب میں ہونا چاہیے. یہ نور تجھے عقل اسلام سے جوڑے گا نا. بے شک. بے شک. حق ہے. اسے کہتے ہیں عقد قلبی.
यही नूर तुझे अहले बैत अथार से जोड़ता है, यही नूर तुझे हुजूर गौस पाक से जोड़ता है, यही नूर तुझे हौलिया से, फकरा से, उर्फा से, सूफिया से जोड़ता है। ये नूर सारा खेल इस नूर का है। अगर कोई तुझे ऐसा कामिल फकीर, ऐसा कोई मुर्शिद मिल गया जिसने इसमें ज़ात अल्लाह का नूर तेरे दिल में उतार के तुझे कल्बी ज़ाकिर बना दिया, बस वो नूर जो अंदर जिक्र की ज़रबों से जमा होता है, वो नूर एक दिन तेरा ताल्लुक अल इस्लाम की ज़ात अक़दस से जोड़ देता है। क्या बात है। तेरे अंदर सारी जिंदगी 1000 साल के सजदे तुझे कम पड़ जाएंगे, लेकिन ये नूर इतनी सुरत से काम करता है कि तेरा ताल्लुक अल इस्लाम के कल्ब से जोड़ देता है। उसके बाद तुझे दीदार भी होता है, उसके बाद और मंजिलें तू मारता है और आगे जाता है और आगे जाता है, बस के बाद मामलात बढ़ते रहते हैं। फिर उसके बाद मामलात बढ़ते रहते हैं। और अल्लाह पाक का यार शुक्र अदा किया करो सुबह शाम कि तुम्हें अल्लाह पाक ने अपना ज़िक्र पुरनूर नसीब किया। शुक्र है मालिक का। उसके ज़िक्र से तुम्हारे दिल चलते हैं यार, तुम्हारे कल्ब जारी हैं, अल्लाह पाक की करीमी है। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी। और आका इस्लाम की शफ़क़त है ये, बेशक बेशक ये आका इस्लाम की शफ़क़त है और मुर्शिद पाक की नज़र है ये। हक है। ठीक है ना, कि इस तरह से चला करो। तो हमेशा से ये आईडी इसको समझ लो, कोई तुमसे ये दावा करता है, ऐसा नहीं है कि सारे झूठे होते हैं, सच्चे लोग भी हैं, सच्चे लोग भी हैं। और अल्लाह पाक कब किस पे मेहरबान हो जाए है जी, उसकी नज़र में तो भाई चे मुस्लिम चे काफिर चे जिंदा चे मुर्दा, वो जब चाहे जिस पे चाहे मेहरबान हो जाए। बेशक बादशाह बादशाहों का बादशाह, अल्लाह जल्ले जलालुहु, जहानों का मालिक, जमीनों का मालिक, आहा। तो कब किस पे मेहरबान हो जाए क्या पता। तो ऐसा नहीं कि सब झूठे होते हैं, लेकिन ये तुम्हारा हक है कि तुम उससे पूछो भाई आईडी क्या है, आईडी क्या है। आईडी क्या